الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام میں جو سبق ہے وہ 7ویں پارے کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ مائدہ ہے۔ آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ معرفت حق کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین میں شامل کرے گا۔ ان کے اسی مضبوط ایمان پر مبنی قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور محسنین کی یہی جزا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنمی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو حد سے تجاوز کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ پیو، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ 7ویں پارے کا الحمدللہ آغاز ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے 88 تک کے مضامین ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں بھی اللہ رب العزت نے ایک نہایت ہی فکر انگیز حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سیاق و سباق وہی ہے کہ جس تناظر میں ہمارا کل کا سبق ختم ہوا تھا آج اسی تناظر میں شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ناظرین کرام نصارہ کے کچھ لوگوں کی صفات بیان کی تھی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، ان میں کچھ تارک الدنیا ہیں، دنیا ترک کر کے توجہ اللہ کرنے والے ہیں۔ بڑا سخت اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے صرف اللہ کی طرف لو لگا لینا۔ اس معنی میں اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ان کی ستائش بھی کی تھی، اور آج بھی اسی تناظر میں ستائش کا اگلا پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نصارہ میں کہ ان کے سامنے بھی جب کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ بھی ہیں ان میں، اور ایسے ہی لوگوں میں ناظرین کرام میں نے کل اپنے مقدمے میں اشارہ کیا تھا، نجاشی اور اس کی ریاست کے لوگ تھے، حبشہ کے لوگ تھے، اور حبشہ کا بادشاہ خود اس میں شامل تھا جو کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ ایک رویہ رکھتا تھا اور نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ اپنے خیالات رکھتا تھا، اور اسی بنیاد پر ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ وحی کی تھی کہ اپنے صحابہ سے ارشاد فرما دیں کہ وہ کچھ دیر کے لیے حبشہ چلے جائیں۔ اللہ کو تو دلوں کے بھید معلوم ہیں۔ ناظرین کرام، پھر اللہ کے اس حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کچھ کو حکم دے دیا تھا، ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر آپ حبشہ کی طرف جانا چاہیں تو چلے جائیں اور وہاں آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگی۔ حالانکہ وہاں نصارہ تھے، اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا۔ تو پہلی مرتبہ 11 مرد صحابہ اکرام اور 4 خواتین صحابیات انہوں نے ہجرت کی، اور پھر دوسری مرتبہ
नाज़रीन किराम फिर 82 या 81 मुख्तलिफ रवायात हैं, मर्द सहाबा इकराम और 20 सहाबियात ने हबशा की तरफ हिजरत की और इस काफ़िले में नाज़रीन किराम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे। और दूसरी मरतबा ख़ास तौर पर जब हिजरत हुई तो उसमें हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो भी शामिल थे, जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के भाई थे, उन्होंने भी हिजरत की थी। बल्कि हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तो नाज़रीन किराम नजाशी के दरबार में खुतबा दिया था और नजाशी ने बुलाया था कि बताओ किस तरह से आए हो और क्या हालात हैं। तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने नाज़रीन किराम बताया था नजाशी को कि ए नजाशी, ए बादशाह, हम तो वो लोग थे कि हमें तो इज़्ज़त व एहतराम का पता ही नहीं था। हम तो उस दौरे जाहलियत से गुज़रे थे कि जहाँ रिश्तों की कोई तमीज़ नहीं थी। ये तो सब कुछ करम फरमाइयाँ जो हम पर हुई हैं और इस्लाम की जो लाजवाल सच्चाइयाँ और रोशनी की किरणें हम पर पड़ी हैं, ये तो ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पड़ी हैं। उन्होंने हमें इंसानियत का दर्स दिया है और यही दर्स आज हम आपके सामने रख रहे हैं, जिस पर कि नाज़रीन किराम नजाशी बहुत मुतासिर हुआ और उसने अमान दी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को। नाज़रीन किराम, इस सारे मंजरनामे में हमारे लिए क्या नसाए हैं, फ़िक्र अमल के क्या ज़ाविये हैं, हम अपने अक़ीदे की, अपने नज़रियात की किस तरह से तत्हीर कर सकते हैं, इस पे आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। और गुफ्तगू फरमाने के लिए नाज़रीन किराम मेरी दरख्वास्त के ऊपर आज हमारे पास तशरीफ़ रखते हैं। मैंने कल ही उनसे दरख्वास्त की थी, दाइये इत्तेहाद उम्मत, दाइये इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब, दाइये इत्तेहाद बैनुल मसालिक, सफ़ीर अमन और नाज़रीन किराम मरकज़ बिलाल लाहौर के चेयरमैन जनाब अल्लामा पीर मोहम्मद शफ़ात रसूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज? अल्लाह का फजल। और नाज़रीन किराम मेरी बाईं जानब माशाअल्लाह एक हसीन आवाज़, वो आवाज़ जिसमें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुदाज़ भी अता किया है, सोज़ भी अता किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत भी अता की है। जनाब मुस्तंसर हुसैन रांझा जो कि बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? खैरियत से? अल्लामा साहब, मुकद्दमा आपके सामने रखा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने कल ही इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि जहाँ छठे पारे का इख्तिताम आपकी गुफ्तगू से हो रहा है, सातवें पारे का आगाज़ भी आप से ही हो, तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और मंजरनामा वही है कि जिस पर हमारा कल का सबक ख़त्म हुआ था, आज का आगाज़ उसी तनाजुर में है। कुछ सताइश बयान हो रही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ुबान से नसारा के लोगों की, कि उनमें कुछ ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह से डरने वाले भी हैं, और यहाँ तक कि जब कलामुल्लाह उनके सामने तिलावत होता है तो उनकी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हम जब कलामुल्लाह को सुनते हैं बड़ी मुश्किल से कैफियतें बनती हैं, आंसुओं की, रिक्कत की, खशियत की। ये तो अल्लाह की अता है जो ख़ास तौर पर जिसको अता हो जाए। क्या इरशाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई सादत बज़ोर बाजू नेस्त ताना बख्शत खुदा बख्शिंदा। अल्लाह ताला ने मुझे आपके इब्तदाई प्रोग्रामों में दो फजीलतों से नवाजा कि एक पारे का इख्तिताम, जी, उसमें भी अल्लाह ने मुझे कुछ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और आज हम कुरान फ़हमी के लिए सातवें पारे का हम आगाज़ कर रहे हैं। आपकी बदौलत अल्लाह ने मुझे ये सादत नसीब फरमाई, हमारे लिए सादत। इसमें मैं तबर्रुकन दो जुमलों की तिलावत करके बात शुरू करता हूँ। फरमाया वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद दमअ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़, कि जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतरने वाला कुरान वही जब उसकी तिलावत सुनी तो ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने देखा उनकी गवाह बनाया जा रहा है। आपने देखा उनकी आँखों को कि उनकी आँखों से बह रहे थे आंसू, और ये आंसू क्यों बह रहे थे उसकी वजह फरमाई मिम्मा आरफ़ू मिनल हक़, इसलिए कि वो लोग हक़ को जानने के बाद, पहचानने के बाद, जब उन्होंने
میرا کلام سنا جو میں نے تجھ پر نازل کیا تو اس پر ان سننے سے رکت طاری ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم قرآن سنتے لیکن رکت طاری نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو بغیر سمجھے سنتے ہیں، لیکن یہ پھر قرآن کی تاثیر ہے کہ قرآن سمجھے بغیر بھی دلوں پر اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ جہاں اس حبشہ کے بادشاہ کا ذکر ہے وہاں ایک بڑی اہم بات بیان کی گئی، وہ یہ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو گے تو کیا اس کے بعد تمہیں آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا؟ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کو رب کے انعامات کا دروازہ قرار دیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتلا میں ڈالا، پھر ابتلا میں جب وہ کامیاب ہوئے تو پھر ہم نے انہیں زمانے کا امام بنا دیا۔ اب آپ دیکھیے، یہود ہوں تو وہ اپنا امام حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں، کرسچن ہوں وہ اپنا امام حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں، مسلمان ہوں ہم اپنا امام حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ تینوں جو مذاہب ہیں یہ آپس میں چچیرے ہیں، اور آپ کو تو چچیروں میں کچھ تھوڑی سی اختلافات، تھوڑے سے نزاعات یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کو اگر آپ ریڈیوس کریں، یعنی میرے ریڈیوس کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن کو بدل دیں، ریڈیوس سے مطلب ہے کہ سیاسی بنیادوں پر جو اختلافات بعد میں پیدا ہوئے اور بڑھے ہمارے درمیان اس کو منیمائز کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں جو کچھ ہوا اس کو آج ہم اس دور میں اس کا انطباق نہیں کر سکتے۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب اسلام مکہ میں پھیلا اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرمایا کہ آپ جبل ابو قبیس پر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے چادر لہرائی اور وہ اعلان ہوتا تھا کہ کوئی مشکل وقت آ گیا ہے۔ سارے مکہ والے اکٹھے ہو گئے تو میرے آقا نے فرمایا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا؟ ان نے کہا کہ یہ جو آپ نے انداز اختیار کیا ہے یہ تو ہوتا ہے کوئی مشکل وقت آ رہا ہو تو اس سے باخبر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ میں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی اور یہاں اس طرف بھی، تو میں اگر تمہیں کہوں کہ کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے تم مان لو گے؟ تو انہوں نے بیک زبان یہ کہا کہ ہم تسلیم کر لیں گے۔ فرمایا تم نے دیکھا تو نہیں کہ پہاڑ کس طرح سے کوئی لشکر آ بھی رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم میں 40 سال گزارے ہیں، ہم نے کبھی بھی خلوت جلوت صبح و شام سفر و حضر میں آپ کو نعوذ باللہ جھوٹ تو دور کی بات ہے، جھوٹ کا معمولی شیبہ بھی آپ کے نہ زبان پر نہ کلام میں نہ کردار میں تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ نبوت اور رسالت کا جو سبق شروع ہوتا ہے وہ توحید سے شروع ہوتا ہے۔ آپ پڑھ لیجئے قرآن پاک کو، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ عاد کی طرف جب وہ گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ نبوت، در نبوت سے جو چیز سب سے پہلے انسانیت کو ملی وہ توحید باری تعالی ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلان فرمایا تو اس کے بعد بہت کم لوگ وہاں کھڑے ہوئے، اکثر لوگ خاموشی سے سن کے چلے گئے اور کچھ چیمگوئیاں کرنے شروع کر دیں، اور یہاں تک کہ ابو لہب نے اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت لفظ بھی بولے، کیا ہمیں یہ پیغام سنانے کے لیے تم نے ہمیں بلایا ہے؟ جی۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اب بات تو صرف اتنی تھی نا کہ لا الہ الا اللہ، ہم تو دن میں 70 دفعہ پڑھتے ہیں، ہم تو ہلکے لگا کے ورد بھی کرتے ہیں، ہم تسبیحوں پر بھی پڑھتے ہیں، لیکن اقبال نے کہا تھا چومے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ لا الہ الا اللہ کو جب تم سمجھو گے تو تم پہ پتہ چلے گا کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ اور سرداران مکہ سمجھ گئے تھے کہ اگر لا الہ الا اللہ کو ہم مانتے ہیں تو پھر ہمارے 360 بت یہاں نظر نہیں آئیں گے، پھر ایک خدا کو سجدہ ہوگا، ایک خدا کی وحدانیت ہوگی، ایک خدا کو پھر مانا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے مخالفت شروع کر دی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تشدد ہوا، حضرت ابوبکر صدیق پر بھی تشدد ہوا، حضرت عمر فاروق پر بھی تشدد ہوا۔ عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے وہ چٹائی میں لپیٹ کے مجھے دھواں دیتے تھے اور بے ہوش ہو جاتا تھا میں۔ جب اس حد تک ان کا تشدد بڑھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حبشہ پر پڑی۔
میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم اس تشدد میں بچنے کے لیے، اس سے نجات کے لیے تم یہاں سے حبشہ کی طرف چلے جاؤ. اور حبشہ کوئی مسلمانوں کا ملک نہیں تھا، جی جی، حبشہ ملک تھا نصارہ کا، عیسائیوں کا، کرسچن کا ملک تھا. جب مسلمان وہاں پہنچے تو پیچھے سے ابو سفیان وہاں پہنچ گئے اور سرداران مکہ پہنچ گئے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رب کے لیے کام کرنا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی مالا ہے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب وہاں پہنچے تو پیچھے سردار پہنچ گئے. انہوں نے حبشہ کے بادشاہ سے کہا کہ یہ کچھ بھگوڑے نعوذ باللہ ہمارے مکہ سے بھاگ کے یہاں آئے، ہمیں انہیں واپس لینے کے لیے آئے. تو نجاشی نے کہا نہیں، میں ان کی بات سنوں گا، اگر وہ تمہارے مجرم ہوئے تو میں تمہیں واپس کر دوں گا. جب دربار میں دونوں طرف کھڑے ہوئے، اب ان سرداران مکہ نے کیا کیا؟ انہوں نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے کہا کہ نجاشی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت بی بی مریم کے بارے میں یہ کم و بیش بولتے ہیں، کیونکہ مذہب ہمیشہ بڑا حساس عنصر رہا ہے. اس دور میں بھی تھا، جی جی، آج بھی ہے. اس کے بعد جب نجاشی نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ بلاؤ مسلمانوں کو. جب مسلمان آئے تو انہوں نے کہا کہ تم ایک بندے کو اپنا نمائندہ مقرر کرو، مجھ سے بات کرے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر کھڑا کیا گیا. جب پروپیگنڈا کفار نے کیا تو آپ نے فرمایا نجاشی میں تمہیں وہ کلام سنا دیتا ہوں جو کلام میرے آقا پر نازل ہوا ہے، سبحان اللہ. تم خود فیصلہ کر لو کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے، حضرت بی بی مریم کے بارے میں ہماری کیا سوچ ہے. اس نے کہا سناؤ. تو جب آپ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی تو تلاوت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگ گیا. تو جو سرداران مکہ تھے وہ تو پریشان ہو گئے کہ ہم تو آئے تھے مسلمانوں کو یہاں خراب کرنے کے لیے کہ یہ ہمیں واپس لیں گے، ہم انہیں اپنے واپس مکہ لے جائیں گے، پھر انہیں تشدد کا نشانہ بنائیں گے، انہیں انتقام کا نشانہ بنائیں گے. لیکن یہاں تو صورتحال ہی بدل گئی ہے کہ وہ نجاشی جو ہے وہ تو رو رہا ہے بیٹھا ہوا. اور جب اس نے بات سن لی تو حدیث مبارک میں ہے مبارکہ میں کہ حضرت جعفر فرماتے ہیں اس نے تنکا اٹھا کے کہا، اس نے کہا اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے نہ زیادہ تھے نہ کم. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ بالکل برحق کہا. اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نجاشی نے کلمہ پڑھا، نجاشی مسلمان ہوا اور حضرت جعفر کے ہاتھ پر اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. یہ بھی روایت، یہ بھی روایت میں موجود ہے. اب آپ دیکھیے، اب یہاں پر میں ایک نقطہ آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان پروگراموں کا مقصد تو ہدایت کی جستجو ہے اور منزل تک پہنچنا ہے. اب اس ہجرت کرنے والے مہاجرین میں صحابہ بھی تھے اور اہل بیت بھی تھے. یعنی کسی جگہ بھی صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں ایسا نہیں ہوا کہ ان کا کٹ نہ ہو اسلام کی عظمت کی خاطر، دین کی رفت کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر. اگر ہجرت مدینہ کی صحبتیں صحابہ نے برداشت کی تو ہجرت مدینہ کی صحبتیں برداشت کرنے میں اہل بیت بھی برابر کے شریک تھے. اہل بیت کو دوہری فضیلت ملی کہ صحابیت بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت بھی، اور کم صحابیت کا شرف بھی نہیں ہے جی جی، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی پاک کو دیکھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر میرے صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اب وہاں پر اہل بیت میں سے حضرت جعفر طیار نے اس سے حبشہ کے اس سے بیعت لی. اب قرآن جس واقعے کو بیان کر رہا ہے وہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے. گو یہ آیت سورت یہ مدنی ہے، لیکن یہ جو واقعہ قرآن نے اس جگہ بیان کیا ہے یہ واقعہ وہ ہے کہ جب حضرت جعفر طیار سے اس نے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور تلاوت سننے کے بعد وہ رویا، اور رونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس مقام پر، محدثین میں تھوڑا سا مفسرین میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن میں اس اختلاف کو بیان کیے بغیر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ جب وہ رویا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رونے کو دیکھ رہے تھے. اب ایک نقطہ ہے چھوٹا سا، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تو دیکھ رہا تھا ان کی آنکھوں کو
کہ وہ رو رہی تھیں. کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں حبشہ. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے، آپ کے فضائل میں سے، آپ کے مناقب میں سے یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا، جس وقت چاہتا، دور کی چیزیں آپ کے قریب کر دیتا تھا اور سارے پردے اللہ تعالیٰ درمیان سے ہٹا دیتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فاصلے پر بیٹھ کے نجاشی بادشاہ کو روتے ہوئے دیکھا، اور یہ رونا دیکھنے کا مطلب یہ کہ حضور اس کے ایمان پر گواہ ہو گئے. اور یہاں پر یہ بات بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کا درس نہیں دیتا، لیکن جو اسلام سے محبت کرے، جو اسلام سے پیار کرے، تو پھر محبت و پیار کا جواب تو محبت و پیار سے ہی دیا جاتا ہے. اور جب یہی نجاشی، جب اس کا انتقال ہوا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو. بالکل صحابہ کہتے ہیں اسی طرح جس طرح کلام رسول، کلام خدا سن کر نجاشی رویا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کی وفات کی خبر سن کے میرے آقا اسی طرح روئے. اور پھر یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. کچھ لوگ اسے نماز جنازہ غائبانہ کہتے ہیں کہ وہ نجاشی حبشہ میں تھا اور حضور مدینہ میں تھے تو یہ غائبانہ تھی. کچھ احناف کہتے ہیں نہیں، یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی. یہ ایک علمی استدلال ہے. اس استدلال میں بھی اگر ہم انداز پیار کا رکھیں گے تو پیار کی باتیں پیدا ہوں گی، پیار کی خوشبو پیدا ہوگی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نجاشی کی میت اور مدینہ کے درمیان جتنے فاصلے وہ ہٹا دیے تھے، اور حضور دیکھ رہے تھے اور نماز جنازہ پڑھا رہے تھے. لیکن یہ شرف بھی اسی کو حاصل ہوا کہ اتنی دور اس کا جنازہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کا جنازہ پڑھا. اور کچھ مدینہ میں ایسے بدقسمت انسان تھے جو بغض رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو منافقین تھے، انہیں حضور نے مسجد سے نام لے لے کے اٹھایا اور مسجد سے نکالا. یہ سب دیدار نصیب نہیں ہوا، دیدار نصیب. یہ تعلق بے رسول کی ساری علامت ہے، یہ سارا فیض اس کا فیض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اس کی پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی. اور حضور اگر زبان سے بشارت نہ بھی دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہی پڑھا دینا یہ کافی تھا اس کے جنتی ہونے کے لیے. اس کے بعد قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ رب العالمین جو ہے وہ قوم صالحین کے ساتھ ہے. صالحین، ہمارے ہاں صالحین کا معنی، آپ کے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں تھا تو آپ نے بھی وہاں پر عمل صالح پر بڑی اچھی گفتگو کی تھی کہ صالح کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. صالح وہ شخص ہوتا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں توازن رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے. صالح وہ شخص ہوتا ہے جو نہ حقوق اللہ کو بھولے نہ حقوق العباد کو بھولے. جب حقوق اللہ کے پوری کرنے کی باری آئے تو حقوق اللہ کو پورا کرے، اور جب حقوق العباد کو پوری کرنے کی باری آئے تو حقوق العباد کو پورا کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں سید عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق حسنہ کیا ہے، تو سید عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آیا آپ کے در اقدس پر آپ نے اسے عطا کیے بغیر نہیں بھیجا. جس سے آپ کی رنجش تھی آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے معاف کر دیا. اور وہ شخص جس نے آپ کی ضرورت کے وقت میرے آقا کو محروم رکھا، حضور نے اسے اس کی محرومی کے وقت عطا فرمایا. اور تیسری بات حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا اخلاق خلق حسنہ وہ کیا تھا کہ ایک ہاتھ آپ کا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، دوسرا ہاتھ آپ کا مخلوق کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اس طرح اپنی زندگی گزارنا کہ نہ حقوق العباد کو نظر انداز کرنا نہ حقوق اللہ کو نظر انداز کرنا، یہ ہے صالحیت. صالحیت. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لیں. جی ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت گفتگو صالحیت کیا ہوتی ہے جناب علامہ پیر محمد شفاعت رسول بیان فرما رہے تھے. ایک وقفہ ہے اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ، جن کے حسن خلق کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں. واپس وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے اور سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 83 سے لے کر
88 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی حسین انداز میں آپ نے روشنی ڈالی سبق کے پہلے حصے پر۔ دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کیا کرو۔ ایک تو اس سے مراد کیا ہے، اور دوسرا کیا کسی انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی طرح سے حلال کردہ چیزوں کو خود حرام کر دے یا کہہ دے؟ یقیناً اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حلت و حرمت کا اختیار نہیں ہے صحیح کہ وہ کسی چیز کو حلال کر دے یا کسی چیز کو حرام کر دے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کر دیں یا کسی چیز کو حرام کر دیں۔ قرآن پاک میں بھی کچھ چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی کچھ چیزوں کا ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں چیز حرام ہے۔ حلت و حرمت کا فلسفہ انسانی منفعت پر ہے۔ اچھا، جو چیز انسان کے لیے مضر ہے رب العالمین نے اسے حرام قرار دے دیا، اور جو چیز انسانیت کے لیے کھانا پینا اس کا مفید ہے اس کو طیب پاکیزہ حلال قرار دے دیا۔ حلال۔ اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز پھر انسان کے لیے مضر تھی یا اس کی صحت کے لیے مضر تھی، پھر اس کو پیدا کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ ہم اس سوال پر بڑا اچھا سوال ہے۔ اچھا، اب جو چیز مفید ہے یا مضر ہے اس کے بارے میں پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے اور اس میں کیا نقصان ہے، اس لیے اس کو حلال اور حرام کرنے کا حق بھی صرف اسی کو ہے۔ باقی رہی ہم لوگ، مطلب کہ جو دین سے وابستہ ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ حلال کرنے یا حرام کرنے والے نہیں ہیں، وہ حلال اور حرام کو بتانے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ بیان کرنے والے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے۔ مثلا ہمارے ہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس پر آپ نے یقیناً بہت اچھا پروگرام کیا، طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر اور طلاق کے مسئلے پر۔ غصے میں طلاق دے کے پھر علماء کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی حل نکال دو۔ تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ حل میں نے نہیں نکالنا، جو حل نکلا ہوا ہے وہ ہم نے تمہیں بتانا ہے۔ آپ کا بیان سنیں گے، آپ کی بات سن کے جو حل ہے وہ ہم بتائیں گے۔ ہم حل بنانے والے نہیں ہیں، ہم حل بتانے والے ہیں۔ اچھا، اب اللہ رسول جانتے ہیں، انہوں نے پھر ان چیزوں کو حلال کیا اور اس کو پھر حرام کیا۔ اب قرآن پاک میں جہاں بھی بات آئی ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم کسی چیز کو حرام کرو، یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر آپ جانور کو ذبح کرتے ہوئے، مسلمان نے ذبح کیا صحابہ کرام کے دور میں، وہ اللہ کا نام نہ لے سکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ چلا گیا، کہا حضور میں بھول گیا تھا ذبح کرتے وقت رب کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر میں نے نہیں کہا، تو میرے آقا مسکرایا، فرمایا کلو، اسے کھاؤ، فإن اسم اللہ فی قلب کل مؤمن، اس لیے کہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اہل کتاب کی ہر مسلم کی فطرت اور جبلت میں اللہ کا نام ہے، اور یہاں تک جو اہل کتاب کے ذبیحہ کے بارے میں ہے، اس میں کہ یہود تو بالکل ہماری طرح ذبح کرتے ہیں، ان کا ذبیحہ مسلمان کھا سکتا ہے، اور اہل کتاب میں کرسچن جو ہیں ان کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں اگر وہ ذبح کریں۔ اب اس پر فقہاء سے سوال کیا گیا کہ وہ تو بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھیں گے، فرمایا نہ پڑھیں وہ بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن یہ تو ہے نا کہ اس کے اوپر انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام تو نہیں لیا، اتنا ہی کافی ہے، اس لیے تم اس کو بھی کھا سکتے ہو۔ یعنی قرآن پاک میں احادیث میں ایک چیز بڑی زور دی گئی ہے کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم حلت اپنی طرف سے اس دائرے میں کوئی چیز شامل کر دو یا کوئی نکال دو، اس کا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ آپ کی جیسے ایک اور وقفہ ہے۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود کریم پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے،
اور ناظرین کرام سورہ المائدہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک کے مضامین پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ہمارے مہمان ہیں جناب علامہ پیر محمد شفاعت رسول۔ جی علامہ صاحب، جی آج کے درس کی آخری آیت، اس میں بڑی دو باتیں بڑی اہم کی گئی ہیں۔ جی جی، فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو رازق اللہ کو جاننا چاہیے، یقین اللہ نے دیا، اللہ نے زور اس پہ ہے، اللہ نے دیا ہے، رازق ہے ہی اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے۔ وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ حافظ ہے، وہ اولاد دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، دنیا کا ہر دکھ ہر سکھ اس کی طرف سے ہے۔ گویا یہاں پر یہ ایک سوچ دی جا رہی ہے کہ رازق اللہ کو مانو۔ سبحان اللہ، جب رازق اللہ کو مانو گے تو پھر رزق کی کوئی کمی نہیں رہے گی، اللہ اور اگر رب کو رازق نہیں سمجھو گے اور دنیا کے بناوٹی مصنوعی رازقوں کے پاس جاؤ گے تو پھر ساری زندگی بھٹکتے رہو گے۔ پھر فرمایا کہ حلالا طیبا، اور یہ دو لفظ ہیں، ایک تو ہے حلال، حلال تو کہ جس کا کھانا آپ کے لیے جائز ہو وہ حلال ہے۔ اب یہ طیب کا لفظ ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے، یہ طیب کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر حلال چیز کا کھانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کلو کا جو صیغہ ہے وہ امر کا صیغہ ہے، گو یہ امر کا صیغہ استحباب کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اگر یہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے بھی ہو تو رب نے سہولت پیدا فرما دی کہ کھاؤ جو حلال ہے، لیکن حلال کے ساتھ طیب کی شرط لگا دی۔ طیب کا معنی کیا ہے؟ جو تمہارے دل کو بہے۔ اگر دسترخوان پر 10 چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ساری حلال ہیں، ایک کو نہیں دل کرتا، ایک کو نہیں دل کرتا تو نہ کھاؤ۔ اب میں ایک مثال، اور ہمیں درس دیتے ہوئے علماء ہمارے اساتذہ بتاتے تھے کہ مٹی حلال ہے لیکن نہیں کھاتے ہم، اس لیے کہ طیب نہیں ہے، دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور بے شمار کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے میرے لیے حلال ہیں لیکن ہم نہیں کھاتے۔ مثال کے طور پر اب اونٹ جو ہے وہ حلال ہے جی، لیکن ہمارے ہاں رواج نہیں ہے اس کا کھانا، تو ہم اسے نہیں کھاتے، اور اگر کوئی ہمارے سامنے اونٹ کا گوشت بنا کے رکھ بھی دے تو ہم زیادہ رغبت سے نہیں کھائیں گے، تھوڑا سا چکھیں گے اور چھوڑ دیں گے، کیونکہ انسان کی جو ثقافت ہے، عادت ہے، فطرت ہے، نیچر ہے، وہ عادات پر اس کو استوار کیا جاتا ہے۔ تو رب العالمین نے حلالا طیبہ کی بات کی ہے، حلال ضروری ہے، اور طیب جو ہے وہ یہ کہ اگر دل مائل ہوتا ہے آپ کا تو آپ کھا لیں۔ حلال ضروری ہے، ہاں، طیب سہولت ہے۔ صحیح سہولت ہے، بڑا اچھا آپ نے جملہ میرے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی کہ یہ سہولت ہے۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ فرمایا حلال کی رغبت، حلال کی جستجو وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا، اور جس کا دل اللہ کے تقوی سے خالی ہوگا اس کے لیے حلال و حرام برابر ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب لوگ دعائیں کرتے ہیں پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو پھر رب کہتا ہے دعائیں مجھ سے کرتا ہے، رزق تیرا حرام، پینا تیرا حرام، لباس تیرا حرام، سارے معاملات تیرے حرام کے، تو مجھ سے پھر دعا کرتا ہے تو فانا یستجاب لک، تو تیری دعا پھر کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا تقوی اختیار کرو۔ رزق کے حلال کی تمنا اسی کو ہوگی جس کے دل میں تقوی ہوگے۔ اب ہم تقوی کی مختصر وضاحت کر کے اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقوی کا معنی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اسے کیجیے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جائیے، یہ ہے تقوی۔ یعنی تقوی میں ایک ایجابی صفت ہے اور تقوی میں ایک سلبی صفت ہے، یعنی دیکھو رب نے اس چیز کی اجازت دی ہے تو اسے اختیار کر لو، اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے اجتناب کر لیں۔ مطلب انسان کے کردار کو دو پہلوؤں پر تعمیر کرنا یہ تقوی ہے، ایجاب یعنی اطاعت، اور اجتناب یعنی بچنا، رک جانا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا تھا کہ تقوی کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تم نے خاردار جھاڑیوں میں چلنے کی کوشش کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کوشش کی ہے۔ جس طرح دامن بچا کے انہوں نے کہا کہ عربوں کا ذرا کپڑے گرمی کے موسم کے حساب سے کھلے اور ہوتے تھے، تو وہ کھلے کپڑے وسیع کپڑوں کو جب انسان بچا کے کانٹوں کے درمیان چلتا ہے تو کبھی ادھر سے اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے بچاتا ہے، کبھی ادھر سے۔ فرمایا خاردار جھاڑیوں سے الجھے بغیر اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے چلتے رہنا اور منزل پر پہنچ جانا، یہ تقوی ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی آمد کا، اور مسلسل 3 دن ہم نے آپ سے جتنا استفادہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے کے لیے
ہمارے لیے رہنمائیوں کے چراغ روشن ہوئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے مجھ سے آن ایئر وعدہ کیا ہے کہ آپ تشریف لاتے رہیں گے صدائے قرآن میں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں، لیکن بڑھتے ہیں کلام کی طرف. جناب مستنصر حسین رانجھا جو کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ناظرین کرام آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اسی وقت آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. میری نظر میں وہ نگری سمائی جاتی ہے جہاں زمانے کی بگڑی بنائی جاتی ہے. میری نظر میں اور زمانہ چھان لیا پر سکوں کہیں نہ ملا. زمانہ چھان لیا پر سکوں کہیں نہ ملا. یہ شے تو آپ کے قدموں میں پائی جاتی ہے. یہ شے تو آپ کے اور زمانہ چھان لیا پر سکوں کہیں نہ ملا. یہ شے تو آپ کے قدموں میں پائی جاتی ہے. میری نظر میں اور گلی گلی ہے مدینے کی رشک لالا گل. گلی گلی ہے مدینے کی رشک لالا گل. یہی غریبوں کی دنیا بتائی جاتی ہے. میری نظر میں اور چھپا لے دامنے شفقت میں اے حسین مجھ کو. چھپا لے دامنے شفقت میں اے حسین مجھ کو کہ دل کی دنیا میں ہلچل سی پائی جاتی ہے. میری نظر میں اور میں ریزہ خار ہوں
کہ جن کے در پہ ظفر میں رضا خوار ہوں ان کا، کہ جن کے در پہ ظفر لٹی ہزاروں کی دنیا بسائی جاتی ہے، میری نظر